من و سلویٰ کیا تھا؟ یہ کس قوم پر نازل کیا گیا؟ اسے کیوں نازل کیا گیا اور کیا وجہ تھی کہ من و سلویٰ اترنا بند ہو گیا؟ من و سلویٰ قوم بنی اسرائیل پر اترتا تھا۔ بنی اصل میں ابن کی جمع ہے اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جیسے عربی میں عبداللہ ہوتا ہے، یہی اس کا معنی ہے۔ اثر اس سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، اور ایل کا مطلب ہے اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوا کہ اللہ کا غلام یا اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں تورات دی گئی۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تو انہیں حکم ہوا کہ وہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں، مگر انہوں نے انکار کیا، تو اس نافرمانی کے سبب وہ صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور اسے وادی تیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بھٹکنے کی جگہ۔ جب وہ لوگ 40 سال تک اس صحرا میں رہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان پر من و سلویٰ اتارا۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا، اور یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا، کوئی کہتا ہے شبنم کی وضع کا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اگر کوئی زیادہ لے لیتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ جمعہ کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، کیونکہ جمعہ اور ہفتہ کا اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ شعبی فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے، اور شعروں میں بھی یہی من شہد کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب اقوال قریب قریب ہیں، غرض یہ کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو وہ اور چیزیں بن جاتی۔ لیکن یہاں من سے مراد یہی من مشہور نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھمبی یعنی کہ مشروم من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ سرخی مائل رنگ کا جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی، تو بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق شکار کر لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کے پینے کے لیے کوہ طور کا ایک پتھر تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا مارتے تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے اوپر بادل سایہ کیے رکھتے تھے، اور پیدائشی بچوں کے جسم پر جو لباس موجود ہوتا تھا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا، اور لباس نہ تو میلا ہوتا تھا اور نہ ہی پھٹتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 61، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا،
اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار یعنی کہ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، تب ان پر من و سلویٰ اترنا بند